ہم کل جو ہے سورۃ الکوثر پڑھے تھے، ہے نا؟ کل سورۃ الکوثر پڑھے تھے، تو کوثر کے معنی کیا ہیں؟ کوثر کے معنی کیا ہیں، کون بتائیں گے؟ استاد جی، خیر کثیر مطلب زیادہ، بہت جی زیادہ بھلائی یا خیر کرنا۔ ہاں جی، بہت زیادہ یہ بھلائی، جی خیر۔ تو بہت زیادہ بھلے چیزوں میں کیا کیا چیزیں ذکر کیے تھے؟ کیا کیا چیزیں بتائے تھے؟ یہ ایک تو جنت کی نہر، جنت میں ایک نہر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی، اور پھر دوسرا کیا بتائے تھے کہ حوض کوثر، ایک حوض جو ہے جو جنت میں جانے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنتیوں کو جو ہے اس حوض سے پانی پلائیں گے، ٹھیک ہے، وہ حوض مراد ہے۔ یا پھر دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فتوحات، ٹھیک ہے، کئی جنگوں میں جو ہے فتح اللہ نے دی تھی۔ تو یہ سب جو ہے مراد ہے اس سے، فتوحات، اور آپ کا جو ہے اللہ نے آپ کا نام نام جو ہے بلند کیا تھا، آپ کے نام کو، آپ کے ذکر کو جو ہے بلند رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سب جو ہے جو بھی نعمتیں اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں تو وہ بھی مراد ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ خیر کثیر، ہر طرح کا خیر، ہر طرح کی بھلائی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی ہیں۔ استاد جی، فتوحات کا مطلب کیا ہے؟ فتوحات یعنی فتح ہونا، کامیاب ہونا، جنگ میں جاتے نا، تو کئی جنگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تھی، ٹھیک ہے، جنگ میں کامیابی عطا کی تھی، تو اس کو فتوحات بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جنگ میں جب کامیاب ہو جاتے ہیں، جیت جاتے ہیں جنگ میں، تو اس کو فتح بولتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے فتح حاصل کرنا یعنی جیت جانا جنگ میں، جی۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم جو ہے آج سورۃ الکافرون پڑھیں گے۔ سورۃ الکافرون پڑھیں گے ابھی ہم۔ تو سورۃ الکافرون، کافر کی جمع کافرون ہے، ٹھیک ہے، کافرون جمع کافرونا، کافر کی جمع جو ہے کافرون آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو صحیح احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کی 2 رکعتوں اور فجر اور مغرب کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ کب کب؟ طواف کی 2 رکعتیں، طواف کے وقت جو ہے 2 رکعتیں پڑھتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں، اور فجر کی 2 رکعت میں، فجر کی نماز میں، اور مغرب کی سنتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون اور سورہ اخلاص جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کو فرمایا کہ رات کو سوتے وقت یہ سورت پڑھ لیا کرو، کیونکہ یہ شرک سے براءت ہے، شرک سے چھٹکارا ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اس لیے صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے تھے کہ رات میں سوتے وقت جو ہے یہ سورت پڑھو، سورۃ الکافرون پڑھو بول کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو جو ہے بولتے تھے۔ اور بعض روایات میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی یہ بتلایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی رات میں جو ہے سوتے وقت سورۃ الکافرون پڑھ کے سونا، یہ عمل بھی جو ہے بعض روایتوں سے ثابت ہے، بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اصل میں جو ہے ایک جو ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک سبب نزول ہے اس سورت کا، کہ جو قریش ہیں، کفار قریش، مکے کے جو قریش ہیں،
تو وہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بولتے ہیں کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم تقسیم کر لیں گے، 6 مہینے جو ہے آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، اور 6 مہینے ہم آپ کے معبودوں ہم آپ کے اللہ کی جو عبادت کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپس میں بانٹ لیں گے. 6 مہینے جو ہے آپ جو بھی بولیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، اور 6 مہینے آپ جو بولیں گے اس پر ہم عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دین کو اور اللہ کو جو ہے بانٹ لیں گے، اپنے ان کے دین کو بھی ماننا اور ہمارے دین کو بھی ماننا. اس طرح سے جو ہے یہ آپس میں یہ صلاح کر لیں گے، آپس میں اس طرح سے کر لیں گے بول کر آ کر کفار اور مشرکین بولتے ہیں، قریش کے جو کفار ہیں تو بولتے ہیں. تو اس وقت یہ سورت جو ہے نازل ہوئی، ٹھیک ہے؟ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی. تو دیکھیے اس سورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، آپ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. میں ان کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور نہ ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی یہ اخلاص کے ساتھ، صحیح نیت کے ساتھ جو ہے تم بھی جو ہے یہ اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں. یعنی اللہ کی ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی جو ہے تم صحیح نیت سے جو ہے عبادت نہیں کرتے ہو، تم بھی جو ہے عبادت نہیں کرتے ہو. لا ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرتے ہو اس کی جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یعنی اللہ کی تم بھی عبادت نہیں کرتے ہو. ولا انا عابد ما عبدتم، پھر اس کے بعد جو تاکید کے لیے پھر دوبارہ بول رہا ہے کہ ولا انا عابد، اور نہ ہی میں عبادت کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں عبادت کروں گا ما عبدتم، جس کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ ہی میں عبادت کروں گا جس کی تم عبادت کرتے ہو. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، ٹھیک ہے؟ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے. یہ دونوں ایک جو ہے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے؟ دونوں کو ایک جو ہے نہیں کر سکتے تم، ٹھیک ہے؟ تمہارا دین الگ ہے اور میرا دین الگ ہے. یہ جو ہے پوری طرح واضح طور پر اللہ نے جو ہے الگ کر کے بتا دیا کہ دونوں دین جو ہے ایک جو ہے نہیں ہو سکتے، دونوں کو ایک ساتھ جو ہے ملا نہیں سکتے. تمہارا دین الگ ہے، ہمارا دین الگ ہے، ٹھیک ہے؟ جی، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. یعنی اگر تم اپنے دین پر راضی ہو اور اسے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو تو میں بھی اپنے دین پر راضی ہوں، میں اسے کیوں چھوڑوں گا. لنا اعمالکم ولکم اعمالکم، ایک دوسری جگہ دوسری آیت میں اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ لنا اعمالنا، ہمارے لیے ہمارے اعمال، ولکم اعمالکم، اور تمہارے لیے تمہارا عمل، یعنی ہمارے عمل کا ہمیں ثواب ملے گا اور تمہارے عمل کا تم نہ، ٹھیک ہے؟ تمہارے عمل کا تم نہ جو ہے بدلہ ملے گا. یہ جو ہے دونوں کا جو ہے دونوں کو ایک جو ہے تم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ صورت سمجھ میں آئی؟
جی سورۃ الکافرون سمجھ میں آ گئی؟ میری آواز آ رہی ہے؟ جی استاد. جی استاد. جی آپ سن رہے ہیں نا؟ یہ سنے آپ کو پوری سورت کا ترجمہ؟ جی استاد. جی سمجھ میں آیا؟ جی استاد. استاد جی جی جو پہلی آیت ہے اس میں کل یا ایول مطلب کہہ دیجئے وہ پروفٹ کو بول رہے ہیں نا؟ ہاں پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ کافر جو ہے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے تھے نا کہ یہ آدھا سال جو ہے آپ ہمارے معبود کی عبادت کر لو، اور آدھے سال ہمیں آپ کی معبود کی عبادت کریں گے، بلکہ آ کر جو ہے تقسیم کر لیں گے بول کر ایسا آ کر بولے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ سے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بول رہا ہے کہ آپ جو ہے ان کافروں سے کہہ دو کہ یہ تمہارا معبود ہمارا معبود ایک نہیں ہو سکتا، تمہیں جس کی عبادت کرتے ہو اس کی میں جو ہے عبادت نہیں کر سکتا، اور میں جس کی عبادت کرتا ہوں اس کی تم جو ہے عبادت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے ہے، تمہارا دین الگ ہے میرا دین الگ ہے بول کے پوری طرح واضح کر کے بتا دو بول کے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے اس میں. ٹھیک ہے؟ استاد جی آپ 4th اور 5th آیت واپس ایکسپلین کر سکتے ہو؟ 4th آیت میں جو ہے ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ ہی میں عبادت کرنے والا ہوں ان کی جن کی تم عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے؟ جن کی تم عبادت کرتے ہو، بتوں کی، ٹھیک ہے، خبروں کی وغیرہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کی میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں. ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والا ہو ان کی، اس کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس کی یعنی اللہ کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں. ٹھیک ہے؟ یہ چپ ایسے ڈھونگ رچانے کے لیے ایسے ہی جو ہے بولتے ہیں وہ کہ آدھے سال جو ہے ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، حالانکہ وہ بھی جو ہے سچے دل سے اللہ کی عبادت نہیں کریں گے، سچے دل سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے. ٹھیک ہے؟ اگر ویسے ہی عبادت کرنا ہی ہوتا تو وہ اسلام قبول کر لیتے، اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتے ہیں. جی سمجھ گئے؟ جی استاد. جی استاد جی اور آپ نے بولا تھا شروع میں کہ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کرتے تھے اور صحابہ کو بھی بولا تھا کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ کافرون پڑھنا ہے، تو آپ نے ہاں کچھ پڑھنے بولا کے تھا وہ لیے. جی شرک کے لیے کیا وہ وہی آپ نے سورۃ بولا؟ کافرون جو ہے پڑھ کر سونے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہیں. صحابہ کو بھی بولتے تھے کہ سورہ کافرون پڑھ کر سونا ہے، کیونکہ اس میں کیا ہے کفر سے جو کفر ہے، کفر سے برات، کفر سے چھٹکارا جو ہے حاصل کرنے کا ذکر ہے اس میں. ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے؟ کفر سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ذکر ہے، اس لیے پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے تھے صحابہ کو کہ رات میں سوتے وقت جو ہے یہ سورت پڑھ کر سوئیں. کفر سے برات، شرک سے برات ہے اس میں. ٹھیک ہے؟ ٹھیک جی ہے استاد. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے سورۃ النصر ہے. سورۃ النصر تو یہ نزول کے اعتبار سے، نازل ہونے کے اعتبار سے جو صورت نازل ہوئی، تو نزول نازل ہونے کے اعتبار سے یہ آخری صورت ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی قرآن نازل ہوا نا، تو قرآن کی سب سے آخری صورت ہے یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی. جیسے کہ صحیح مسلم میں اس کا پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے یہ. ٹھیک ہے؟ یہ آخری صورت ہے. جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ سمجھ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے. بعض صحابہ کو جو ہے علم ہو گیا تھا، بعض صحابہ سمجھ گئے تھے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اس لیے کہ اس میں کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسبیح، اللہ کی تحمید اور استغفار وغیرہ کا حکم دیا گیا ہے، جیسا کہ ابن عباس اور عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ صحیح بخاری میں ہے. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جب یہ سورج جو ہے، نہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کا واقعہ اس میں نہیں ہے، بلکہ بس ابن عباس رضی اللہ عنہ
اور عمر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، یہ دونوں جو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سمجھ گئے تھے کہ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے اس صورت سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آ گیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے، کیونکہ اس میں اس صورت میں بتایا جا رہا ہے کہ دین جو ہے مکمل ہو گیا، دین جو ہے جس دین کو آپ لے کر آ گئے تھے وہ دین جو ہے مکمل ہو گیا، مکمل جو ہے دین کی تعلیمات جو ہے مکمل آپ نے بتا دی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیمات بتانے کے لیے ہی آئے تھے، یہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام مکمل ہو گیا تو ابھی جو ہے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے والا ہے، بول کر دوسرے صحابہ بھی جو ہے سمجھ گئے تھے اس صورت کے نازل ہونے کے بعد۔ چلیے دیکھیں گے انشاءاللہ اس صورت میں کیا بتایا گیا ہے۔ سورۃ النصر ہے یہ، سورۃ النصر، نصر کے معنی کیا ہے؟ مدد، 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 یعنی یہاں پر مدد سے مراد کیا ہے؟ فتح، یعنی تو یہاں پہ مدد ہی کر لیجئے معنی کہ اس کے معنی کیا ہے؟ نصر ینصر کے معنی مدد کرنا، مدد کے معنی ہے، ٹھیک ہے، سورۃ النصر، مدد۔ تو انشاءاللہ سورت شروع کریں گے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آئے گی اللہ کی مدد، والفتح اور فتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی، جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی یعنی فتح مکہ، جب مکہ فتح ہو جائے گا، اللہ کی مدد آئے گی تو کیا ہوگا؟ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور تم لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق آتا دیکھ لو، اور جب تم لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق در جوق یعنی گروپ گروپ کی شکل میں بڑی بڑی جماعت جو ہے آ کر اسلام قبول کر لیتی ہے، جوق در جوق آ کر آتا دیکھ لو، جب تم اللہ کے دین میں جوق در جوق بڑی بڑی جماعتیں اسلام اللہ کے دین میں جو ہے آتا ہوا دیکھ لو، ٹھیک ہے۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی تو فتح مکہ کے بعد کیا ہے؟ بہت سے لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیے تھے، بہت سے بڑے بڑے دشمن، بہت سے کافر جو ہے، اکثر کافر جو ہے اسلام قبول کرنے لگے۔ تو وہی اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آئے گی تو تم دیکھو گے کہ بہت سے لوگ اللہ کے دین میں جوق در جوق یعنی بڑی بڑی جماعتوں کی شکل میں اللہ کے دین میں جو ہے آتا دیکھو لو گے، اللہ کے دین میں جو ہے یعنی اسلام لاتے ہوئے تم دیکھو گے، بہت سے لوگ جو ہے مسلمان ہوتے ہوئے دیکھو گے، بہت سے لوگوں کو۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ جب بہت سارے لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے لگ جائیں تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ کی جو ہے نعمت سے بہت سارے لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں اللہ کی اس نعمت پر کیا کرنا ہے؟ فسبح، آپ تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کی، اپنے رب کا حمد بیان کیجئے، تسبیح بیان کیجئے، یعنی اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے حمد کے ساتھ، یعنی تسبیح بھی بیان کرو اور حمد بھی بیان کرو اپنے رب کی۔ واستغفر، اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو، مغفرت کی دعا کرو، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ تو اس میں کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی تو لوگ جو ہے بہت سارے جوق در جوق بہت سارے لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے لگ جائیں گے۔ جب لوگ بہت سارے اسلام قبول کرنے لگ جائیں تو اس کے شکر گزاری کے طور پر آپ کو کیا کرنا ہے؟
آپ جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ، اللہ کی حمد بھی بیان کریں، اللہ کی تسبیح بھی بیان کریں، اور کیا کریں واستغفر، اور اللہ سے مغفرت طلب کریں، انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے توبہ قبول کرنے والا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، سورت سمجھ میں آ گئی. یہاں پر اللہ کی مدد آئے گی تو اللہ کی مدد سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ کی مدد کا مطلب ہے اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر غلبہ، اسلام اور مسلمانوں کا کفر اور کافروں پر جو ہے غلبہ. اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو کافروں پر جو ہے اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، کیونکہ کافروں پر اللہ تعالیٰ جو ہے مسلمانوں کو فتح دے گا، مسلمانوں کو کامیابی عطا کرے گا. اور فتح سے مراد فتح مکہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد و مسکن تھا. ٹھیک ہے، جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے وہ مسکن، اور جہاں رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے کے بعد، تو وہ جگہ کون سی ہے؟ مکہ ہے. تو جب مکہ فتح ہو جائے گا، لیکن کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا. چنانچہ جب 8 ہجری میں یہ مکہ فتح ہو گیا تو لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، جبکہ اس سے قبل، اس سے پہلے یہ ایک دو فرد مسلمان ہوتے تھے. فتح مکہ سے لوگوں پر یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں اور دین اسلام دین حق ہے، جس کے بغیر اب نجات اخروی ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ایسا ہونے لگ جائیں کہ لوگ جو ہے بہت سارے جوق در جوق گروپ کی شکل میں، بڑی بڑی جماعت کی شکل میں اسلام قبول کرنے لگے، تو اس وقت جو ہے تسبیح بیان کرنا ہے، حمد بیان کرنا ہے اللہ کی، اور اللہ سے استغفار کرنا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے. جی یہ سورت سمجھ میں آ گئی، سورت النصر. استاد جی آپ نے بولا تھا یہ فتح یہ یہ سب مسلمان کافر کے اوپر، اور وہ مکہ کا فتح، وہ آپ لاسٹ والا پھر سے بول سکتے ہو پلیز؟ جی یہ اس کا مدد کا مطلب یعنی فتح کا مطلب کیا ہے؟ فتح سے مراد جو ہے فتح مکہ ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیے تھے تو وہ جو ہے مراد ہے. ٹھیک ہے، اذا جاء نصر اللہ، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح آ جائے، یعنی فتح مکہ فتح ہو جائے. کیونکہ یہ کیا ہے، مکہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی جگہ تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہیں پہ پیدا ہوئے تھے اور یہیں پہ جو ہے رہے تھے. ٹھیک ہے، مکہ ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے پہلے. ٹھیک ہے، بعد میں مدینہ کی طرف ہجرت کیے تھے، کیونکہ جب کافروں نے آپ پر اور آپ کی صحابہ پر جو ہے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا، بہت زیادہ ظلم کیا تھا، ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کیے تھے. پھر مدینہ جانے کے بعد 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ فتح کرے. تو اس کے بعد کیا ہے، لوگ جوق در جوق فوج کی شکل میں جو ہے لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے لگے. جبکہ اس فتح مکہ سے پہلے یہ ایک دو لوگ جو ہے ایسے اسلام قبول کرتے تھے، لیکن مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جو ہے فوج کی شکل میں، بڑے بڑے گروپس کی شکل میں جو ہے اسلام قبول کرنے لگے. تو جب ایسا ہونے لگ جائیں کہ بڑی بڑی جماعت کی شکل میں ایسا جب اسلام قبول کرنے لگے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ جب ایسا ہونے لگے تو آپ جو ہے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کریں، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرنے والا ہے، بول کر بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، استاد سمجھ جی گئے؟ یہ مکہ میں یہ وار ہوا تھا، اس لیے ادھر فتح بول رہا جی مکہ میں وار ہوا تھا. جی ہوں. استاد جی آپ یہ وار کے بارے میں تھوڑا بتا سکتے ہو؟ وار کے بارے میں کیا ہے، جب مکہ فتح ہوا تو کیا ہے، ایک معاہدہ ہوا تھا کہ 10 سال تک جو ہے جنگ نہیں کریں گے مکے والوں سے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو مدینہ سے مکے والوں سے جو ہے ایک معاہدہ کرے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ مسلمانوں کے ساتھ مدینے والوں کے ساتھ جو ہے آپ 10 سال تک جو ہے جنگ بند رہے گی، 10 سال تک جو ہے جنگ نہیں کر سکتے بول کر ایک جو ہے معاہدہ ہوا تھا، ایک وعدہ کرے تھے آپس میں یہ مکے کے کافر اور مسلمان دونوں مل کر. لیکن بعد میں کیا ہے، درمیان میں یہ کافر جو ہے اپنے وعدے پر قائم نہیں رہے، اور اپنے وعدے پر قائم رہنا نہیں سے کیا کریں، درمیان میں کچھ ایسے ہی جنگ کرنے کے لیے سامان جمع کرنا، کچھ ایسے ہی جو ہے جنگ کے لیے جو ہے شروع کر دیے تھے، جنگ کرنا جو ہے شروع کر دیے تھے. اصل میں یہ اور ایک چیز تھی، درمیان میں بنو تغلب اور بنو بکر بول کے 2 قبیلے ہیں. تو بنو تغلب یہ جو ہے مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور بنو بکر جو ہے بنو بکر یہ مسلمانوں کے ساتھ تھے، اور بنو تغلب جو ہے کافروں کے ساتھ تھے. تو اب یہ دونوں جو ہے آپس میں لڑ رہے تھے. تو اس وقت یہ کافر کیا کر دیے، بنو تغلب کو جو ہے یہ کچھ ہتھیار وغیرہ دے کر جو ہے لڑنے کے لیے، اور زیادہ لڑنے کے لیے جو ہے آمادہ کرے، جبکہ وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے تھے. یعنی یہ کیسا تھا، یہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کی طرح تھا، کیونکہ بکر جو ہے مسلمانوں کے ساتھ تھے. بنو بکر جو ہے بنو بکر جو قبیلہ ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ تھا. تو بنو تغلب جب ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں تو کافر مدد نہیں کرنا تھا، ان کی مدد کر رہے ہیں تو گویا مسلمانوں کے خلاف وہ جو ہے مدد کر رہے ہیں، مسلمانوں سے وہ جنگ کر رہے ہیں. تو یہ جب ہتھیار دے کر جب ان کی مدد کر دیے تو اس وقت معاہدہ ٹوٹ گیا، یہ وعدہ جو ہے ٹوٹ گیا. 10 سال تک جو ہے جنگ بند رہے گی بول کر بولے تھے، لیکن یہ جو ہے کافر خود جو ہے جنگ کے لیے آگے بڑھ گئے تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑی فوج لے کر جو ہے مکہ گئے، اور مکہ جا کر جو ہے مکہ فتح ہوا تھا اس وقت. ٹھیک ہے، جب بہت بڑی یہ فوج لے کر گئے تھے تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا ہے، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام اعلان کر دیے تھے کہ جو بھی اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے تو اس کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا، اور جو بھی مقابلۃ اللہ میں چلے جائیں تو اس کو بھی جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، جو سامنے لڑنے کے لیے آتا ہے تو اسی کو جو ہے اسی سے جو ہے لڑائی کی جائے گی، اسی کو جو ہے قتل کیا جائے گا بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام جو ہے اعلان کر دیے تھے. جو بھی اپنے گھر کے دروازے بند کر لیتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے امن ہے، اس کے لیے بھی جو ہے معافی ہے بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرے تھے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبۃ اللہ تو وہاں پر کعبۃ اللہ میں جو ہے یہ 360 بت جو ہے رکھے ہوئے تھے، مورتیاں 360 مورتیاں جو ہے رکھی ہوئی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فوری جیسے مکہ فتح ہوتا ہے تو تمام مورتیوں کو نکال کر جو ہے باہر پھینک دیتے ہیں، جاء الحق و زهق الباطل بول کر، کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا بول کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے بتوں کو جو ہے یہ خانہ کعبہ سے کعبۃ اللہ سے جو ہے نکال کر باہر پھینکتے ہیں، اور کعبۃ اللہ کو پاک شرک سے پاک صاف کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ مکہ فتح ہوتا ہے، اس طرح سے جو ہے مکہ فتح ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ گئے، یہ مکہ یہ اس طرح سے مکہ فتح ہوا. جی جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو چلیے انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ سورۃ اللہب پڑھیں گے. ابھی آج جو ہے آج چہارشنبہ ہے نا، وینسڈے ہے، تو انشاءاللہ عقیدہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو عقیدہ میں ہم جو ہے اللہ پر ایمان پڑھ لیے تھے. اللہ پر ایمان اس میں جو ہے اللہ پر ایمان اس میں توحید کی 3 قسمیں پڑھے تھے، توحید کی 3 قسموں کی تفصیل پڑھے تھے کہ توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات. پھر اس کے بعد اب جو ہے ان تؤمن باللہ و ملائکتہ، اب فرشتوں پر ایمان، جو ایمان کے 6 ارکان ہیں
تو ان میں دوسرا رکن و ملائکتہ اور فرشتوں پر ایمان. تو فرشتوں پر ایمان کے بارے میں ابھی ہم کو پڑھنا ہے نا. تو فرشتوں پر ایمان کے بارے میں بہت سارا پڑھ لیے تھے ہم. ختم ہونے کے قریب ہے یا ختم ہو گیا ابھی دیکھیں گے. ختم ہو گیا تھا یا ختم ہونے کے قریب ہے فرشتوں پر ایمان. جی 60. استاد جی ہم وہاں تک پڑھے تھے وہ ایک وہ مالک کے وہ صحیح حدیث تھی نا کہ وہ ہر جمعے کو جو پہلے آتا ہے وہ مالک فرشتے ان کا نام لکھتے اور پھر جب رجسٹر میں وہ لکھتے ہیں. جی جی وہ خطیب جب آ امام کے وہ مالک کی منبر پر. موطا کی روایت. جی استاد. جی موطا کی روایت امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کی روایت پڑھے تھے. اذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من ابواب المسجد ملائکہ. جب جمعے کا دن آتا ہے تو مسجد کے ہر دروازے پر فرشتے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرشتہ جو ہے کھڑے ہوتا ہے اور یکتبون الاول فالاول، اور جو ہے وہ لکھتے جاتے ہیں کہ پہلے کون آتا ہے بعد میں کون آتا ہے بول کر ترتیب سے رجسٹر میں لکھتے جاتے ہیں ناموں کو. فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ، جب امام ممبر پر بیٹھ جاتا ہے، جب امام ممبر پر چڑھ جاتا ہے تو کیا ہے طوّوا الصحف، تو صحیفے جو ہے بند کر دیتے ہیں، یہ رجسٹر کو جو ہے بند کر دیتے ہیں فرشتے. اس کے بعد جو ہے کسی کا نام جو ہے نوٹ نہیں ہوتا. وجاؤ یستمعون الذکر، اور جو ہے خطبہ سننے کے لیے، یستمعون الذکر ذکر سننے کے لیے یعنی خطبہ سننے کے لیے فرشتے بھی جو ہے آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے یہ کیا ہے نام نوٹ نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. تو یہ رجسٹر میں جو نام لکھے جاتے ہیں تو یہ جمعے کے ثواب جو ہے ثواب کے لیے اس میں نام لکھے جاتے ہیں. جو پہلے آتا ہے اس کے لیے زیادہ ثواب، جو بعد میں آتا ہے اس کے لیے کم، اس کے بعد آنے والے کے لیے کم. ٹھیک ہے. اس طرح سے جو ہے جتنا جلدی آئیں گے اتنا زیادہ ثواب جو ہے کمائیں گے جمعے کے دن. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے اس کے بعد ایک اور حدیث ہے کہ یتمثل لی الملک احیانا رجلا فیکلمنی فائی ما یقول. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فرشتہ جو ہے انسان کی شکل میں میرے پاس آتا ہے. ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ یہ فرشتہ جو ہے دہیہ قلبی بول کے ایک صحابی تھے، تو اکثر جو ہے دہیہ قلبی ان کی شکل میں ان کی شکل میں جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے فرشتہ جو ہے دہیہ قلبی بول کے ہیں ایک صحابی، تو ان کی شکل میں جو ہے آتے تھے. تو یہی اس حدیث میں بھی بتا رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی کبھی فرشتہ جو ہے انسان کی شکل میں میرے پاس آتا ہے اور فیکلمنی، اور مجھ سے جو بات کرتا ہے، فائی ما یقول، تو میں جو بھی فرشتہ کہتا ہے تو اس کو میں یاد کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو فرشتے جو ہے فرشتوں کے مختلف کام ہیں، تو فرشتے جو ہے مختلف طریقے سے آتے ہیں. تو فرشتے کبھی جو ہے انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بھی قدرت دی ہے کہ وہ کبھی انسان کی شکل میں بھی آئیں، انسان کی شکل جو ہے اختیار کریں. تو یہ بھی جو ہے اللہ نے فرشتوں کو اختیار دیا ہے. ٹھیک ہے. فرشتے انسان کی شکل میں بھی آ سکتے ہیں. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے یہ. پھر اس کے بعد نیز فرمایا ایک اور حدیث میں ہے کہ یتعاقب فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار. یتعاقب فیکم ملائکۃ باللیل. یتعاقب، فرشتے آتے ہیں تمہارے پاس رات میں اور دن میں. فرشتے جو ہے رات میں بھی آتے ہیں اور دن میں بھی آتے ہیں. یعنی بعض فرشتے جو ہے رات کے ہوتے ہیں اور بعض فرشتے دن میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. دن میں ایک فرشتہ آتا ہے، پھر رات تک رہ کر رات میں وہ چلا جاتا ہے، تو پھر رات کا فرشتہ آتا ہے.
ٹھیک ہے، دن کے فرشتے اور رات کے فرشتے الگ الگ جو ہے نازل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہر دن جو ہے دن کے فرشتے بھی اترتے ہیں اور رات کے فرشتے بھی اترتے ہیں. جی ہاں بولیے. استاد جی اس کے پہلے جو جبرائیل علیہ السلام کی حدیث ہے اس میں وہ یہ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی بولتے وہ یاد کرتے ہیں نا؟ وہ پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بول کر نہیں ہے، نہیں وہ جو ہے جبرائیل علیہ السلام بول کر نہیں ہے، بلکہ فرشتہ جو ہے کوئی بھی فرشتہ بس انسان کی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا. ٹھیک ہے، کبھی کبھی آتا، انسان کی شکل میں آتا، تو وہ جو بھی بولتا ہے یعنی اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ کچھ بھی حکم دیا رہتا ہے تو اس کو جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر لیتے کہ کیا بتا رہا ہے وہ بول کر، یعنی یاد رکھتے. ٹھیک ہے جی جی. استاد جی، اور یہ جو فرشتے رات اور دن میں ہمارے پاس جو انسان کے پاس آتے وہ کس کے لیے آتے ہیں؟ وہ اعمال نوٹ کرنے کے لیے کہ کیا کیا انسان کرتے ہیں، انسان کا عمل جو ہے نوٹ کرنے کے لیے. رات کے فرشتے بھی ہوتے ہیں، دن کے فرشتے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ فرشتے رات میں اترتے ہیں اور کچھ فرشتے دن میں اترتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ نے جو ہے تقسیم کر دیا فرشتوں کو، کچھ فرشتے جو ہے رات کے ہوتے ہیں رات میں اترتے ہیں اور کچھ فرشتے جو ہے دن میں اترتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلق الملائکۃ من نور، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. وخلق الجان من مارج من نار، اور جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، یعنی آگ کے شعلے سے جنوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. وخلق آدم مما وصف لكم، اور آدم علیہ السلام کو اس چیز سے پیدا کیا گیا جس کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے، یعنی مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو فرشتے نور سے اور جن آگ سے، اور آدم علیہ السلام یعنی انسان آدم علیہ السلام یہ کیا ہے مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. فرشتوں کے بارے میں اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے ایک اور جگہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے کہ جنگ بدر کے دن بہت سے مسلمانوں نے فرشتوں کو دیکھا. بہت سے مسلمانوں نے جنگ بدر کے دن فرشتوں کو دیکھا، اور جبرائیل امین علیہ السلام کو بھی کئی مرتبہ صحابہ کرام نے دیکھا. جبرائیل علیہ السلام کو بھی کئی مرتبہ صحابہ نے دیکھا، جبکہ وہ دہیہ قلبی کی صورت میں آتے تھے. دیکھیں میں بتایا نا کہ دہیہ قلبی کی صورت میں، یعنی دہیہ قلبی ایک صحابی تھے تو ان کی صورت میں جو ہے جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے. تو اس وقت بھی جو ہے بہت سے صحابہ نے جو ہے دیکھا ہے دہیہ قلبی کی صورت میں. اس بارے میں صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث جبرائیل مشہور ہے. حدیث جبرائیل یہ تو معلوم ہے نا، حدیث جبرائیل اس میں کیا ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں ایک انسان کی شکل میں آتے ہیں، اور آ کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے بول کر، اور قیامت کب آئے گی، یہ سب جو سوالات کرتے ہیں. اس وقت بھی جو ہے صحابہ جو ہے دیکھتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کو، جبکہ وہ اصل صورت میں نہیں رہتے بلکہ انسان کی شکل میں، انسان کی صورت میں جو آئے رہتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو سائل کون تھا؟ جب جبرائیل علیہ السلام چلے جاتے ہیں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں صحابہ سے کہ تم جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والے کون تھے، یہ کون آئے تھے، کون سوال کر رہے تھے آ کر؟ تو صحابہ بولتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے دین کی باتیں سکھانے آئے تھے. ٹھیک ہے، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہارے دین سکھانے کے لیے تمہارے پاس آئے تھے.
ٹھیک ہے، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے جو ہے انسان کی شکل میں آتے ہیں، انسان کی شکل میں بھی آتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، اس کے بعد دیکھیے ہر دور کے کروڑوں ایمان والوں نے فرشتوں کو تسلیم کیا، ہر دور میں کروڑوں ایمان والے، یعنی کروڑوں مسلمان جو بھی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، تمام جو ہے فرشتوں کو مانتے ہیں، فرشتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور شک و شبہ کے بغیر، کچھ بھی شک کیے بغیر اس بارے میں انبیاء اور رسول کے بیان کردہ حقائق کی تصدیق کرتے ہیں۔ یعنی جو بھی حقیقت فرشتوں کے بارے میں انبیاء اور رسول بیان کرتے ہیں تو ان تمام چیزوں کو جو ہے ہر دور میں مسلمان جو ہے قبول کرتے ہیں، کئی لاکھوں کروڑوں مسلمان جو ہے اس کو قبول کرتے آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد دیکھیے ابھی عقلی دلائل، فرشتوں پر ہم ایمان کیسے لائیں؟ عقل بھی ہماری جو ہے فرشتوں پر ایمان لانا بول کر عقل بھی جو ہے اس کو قبول کرتی ہے۔ تو کیسے قبول کرتی ہے عقل؟ وہ جو ہے ابھی دیکھیں گے۔ عقل جو ہے فرشتوں کے وجود کا انکار نہیں کرتی، فرشتے موجود ہیں بول کر اس کا انکار نہیں کرتی عقل۔ عقل تو ان چیزوں کو رد اور باطل قرار دیتی ہے جو اجتماع ضدین کا سبب ہو۔ اجتماع ضدین کا سبب ہو یعنی ایسی چیز جو کہ کیا ہے، دو چیزیں آپس میں ہو ہی نہیں سکتی، یہ چیز جو ہے ہو ہی نہیں سکتی بول کر رہتا ہے، تو ایسی چیزوں کو فرشتے جو ہے یہ عقل جو ہے قبول نہیں کرتی۔ لیکن فرشتوں کو قبول کرنا یہ جو ہے کوئی دشوار نہیں ہے، مشکل نہیں ہے عقل کے لیے، عقل جو ہے اس کو قبول کرتی ہے۔ یا جس سے ایک ہی وقت میں کسی چیز کا موجود اور معدوم ہونا لازم آتا ہو، ایک ہی وقت میں کوئی چیز ہے بھی بولتے ہیں اور نہیں بھی بولتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ عقل جو ہے نہیں مانتی ہے۔ لیکن یہ فرشتے ہیں بول کر جو ہے یہ جو ہے فرشتے ہیں بول کر بولتے ہیں تو یہ جو ہے عقل بھی مانتی ہے اس کو۔ کوئی بھی فرشتے یہ معدوم یہ رہتے بھی ہیں، کبھی غائب بھی ہو جاتے ہیں بول کر اگر بول رہے ہیں تو ایسی صورت میں عقل جو ہے نہیں مانے گی۔ لیکن فرشتے جو ہے ہمیشہ موجود ہیں، اس لیے عقل اس کو مانتی ہے، جیسا کہ اندھیرا اور روشنی وغیرہ۔ جبکہ فرشتوں کے وجود کو مان لینے سے مندرجہ بالا امور میں سے کچھ بھی لازم نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کو جو ہے ماننے سے کوئی بھی چیز جو ہے مانے نہیں ہے، کوئی بھی چیز عقل کو روکنے والی نہیں ہے، اس لیے عقل جو ہے اس کو مانتی ہے، فرشتوں کو مانتی ہے۔ ٹھیک ہے اور دوسری چیز دیکھیے کہ سب دانا یعنی سب عقل مند اس بات پر متفق ہیں کہ کسی چیز کا اثر اس کے وجود پر دلالت کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز کا اثر اب نظر آ رہا ہے تو وہ چیز ہے بول کر جو ہے یہ معلوم ہو جاتا ہے، وہ چیز ہے بول کر ہی سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر اثر نظر آ رہا ہے تو گویا کہ وہ چیز ہے بول کر یہ جو ہے ہر ایک سمجھتے ہیں۔ تو فرشتوں کے آثار کا سیرہ بھی ان کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ فرشتوں کے بھی بہت سارے اثرات ہیں نا، بہت سارے اثر جو ہے دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے کہ بدر کے وقت جنگ بدر میں کیا ہوا تھا کہ ان کافروں کو جو ہے بہت سے کافروں کو مسلمان نہیں مار رہے تھے، لیکن یہ خود سے جو ہے یہ بہت سے کافروں کے ہاتھ کٹ کر جو ہے گر رہے تھے، کسی کی گردن جو ہے کٹ کر گر رہی تھی، یعنی فرشتے جو ہے درمیان میں آئے تھے، فرشتوں کو اللہ نے بھیجا تھا مدد کے لیے، تو فرشتے جو ہے ان کو جنگ میں جو ہے فرشتے جو ہے کافروں کو مار رہے تھے، تو یہ اثرات جو ہے کئی جو ہے آثار جو ہے نظر آئے، تو یہ آثار بھی جو ہے دلالت کرتے ہیں کہ فرشتے موجود ہیں۔ دیکھیے ان میں روح الامین ہیں جن کے ذریعے انبیاء اور رسول کے پاس وحی آتی تھی۔ ٹھیک ہے، وحی آئی ہے تو یہ بھی جو ہے دلیل ہے کہ فرشتے جو ہے ہیں موجود ہیں، ورنہ جو ہے وہی ہم تک کیسے پہنچتی۔ یہ ایک ایسا نتیجہ ہے جو ان کے وجود پر دلالت اور توثیق کرنے والا ہے۔
جانداروں کی روح بھی فرشتے ہی قبض کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ابھی روح قبض کرنا یہ بھی جو ہے فرشتے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک اثر ہے جو کہ ان کے موجود ہونے پر واضح دلیل ہے۔ تو قرآن پاک میں ہے، قرآن میں ہے کہ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُم، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا گیا ہے تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، ٹھیک ہے، موت کا فرشتہ ہے جو کہ تمہاری روحیں قبض کرتا ہے۔ ابھی روحیں قبض ہو رہی ہیں، روحیں جو ہے قبض ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب جو ہے فرشتے موجود ہیں، ٹھیک ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں جس کی وجہ سے روحیں ہماری قبض ہو رہی ہیں۔ پھر انسان کا جنوں اور شیاطین کی شرارتوں اور اذیت رسانی سے محفوظ رہنا۔ ابھی انسان جو ہے جن اور شیطان وغیرہ کے شر سے جو ہے ان کی برائیوں سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ ان کے درمیان موجود رہتا ہے، جبکہ شیطان اور جن کے درمیان انسان رہنے کے باوجود ان سے جو ہے محفوظ رہتا ہے، شیطان سے، جن سے جو ہے بچ کر رہتا ہے، محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو ہے دیکھ لیتے ہیں، وہ اسے دیکھ لیتے ہیں، شیطان اور جن جو ہے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ بچ کر رہتا ہے، مگر انسان انہیں نہیں دیکھ سکتا۔ شیطان اور جن جو ہے انسان کو دیکھتے ہیں، لیکن انسان جو ہے شیطان کو، جنوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ اسے اذیت اور تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ یہ شیطان اور جن جو ہے انسانوں کو یہ کیا ہے اذیت دے سکتے ہیں، تکلیفیں دے سکتے ہیں، مگر ان کا کچھ بھی جو ہے نہیں بگاڑتے ہیں، یہ جو ہے کچھ بھی نہیں بگاڑ رہے ہیں یہ شیطان اور جن، حتیٰ کہ ان کے شر کو بھی دور نہیں کر سکتا۔ تو اس سے یہ کیا بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان اور جن یہ جو ہے تکلیف نہیں دے رہے ہیں انسان کو، تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، انسان کی حفاظت کے لیے فرشتے جو ہے مقرر ہیں جو کہ ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور ان سے جو ہے تکلیفوں کو دور کر رہے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، اس کے آگے اور پیچھے محافظ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں، یعنی آگے اور پیچھے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں، ہمارے آگے اور پیچھے حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے ہماری حفاظت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہماری حفاظت ہو رہی ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایک اور دلیل دیکھیے، تیسری دلیل دیکھیے، ایک استاد چیز نظر، ہاں جی بولیے۔ استاد جی آپ نے بولا تھا یہ شیطان اور جن کا شر، تو یہ شر کیا ہے؟ شر یعنی برائی، وہ تکلیف، ان کا تکلیف دینا، ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرنا، بھٹکانا، سیدھے راستے سے بھٹکانا، یہ سب جو ہے ان کی برائی ہے، ٹھیک ہے، ان کا تکلیف دینا، ٹھیک ہے، بھٹکانا، صحیح راستے سے جو ہے گمراہ کرنا، ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ استاد جی پر پھر بھی آج بہت سارے کافر ہیں نا جو صحیح راستے سے گمراہ ہیں۔ ہاں جی، بہت سارے کافر ہیں، لیکن بہت سارے جو ہے اس سے بچ کر بھی ہیں، وہ جو بچ کر ہیں وہ کس وجہ سے؟ کیونکہ فرشتے جو ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی جو بچ استاد۔ کر ہیں تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ فرشتے جو ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، جی۔ اور فرشتوں کی حفاظت حاصل کرنے کے لیے بھی کئی چیزیں ہیں نا، کہ ذکر و اذکار کرنا، دعائیں کرنا، یہ سب جو دعائیں کرتے ہیں اور ذکر و اذکار وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو جو ہے فرشتے جو ہے حفاظت کرتے ہیں ان کی، ٹھیک ہے، فرشتوں کی حفاظت کے لیے بھی ذرائع ہیں کچھ، کہ دعائیں کرنا، ذکر و اذکار کرنا وغیرہ، جب یہ کرتے ہیں تو فرشتے جو ہے ان کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ حفاظت کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ تمام برائیوں سے بچ کر رہتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے
دلیل ہے کہ فرشتے موجود ہیں. ٹھیک ہے, سمجھ گئے؟ جی استاد، جی, اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ صبح اور شام وہ یہ اس کا دعائیں اذکار وغیرہ پڑھتے رہنا جی, وہ اذکار تاکہ پڑھنا ان ہے، کے اس شر لیے سے ہمیں وہ محفوظ رہیں, شیطان ان کی سے برائیوں سے محفوظ رہیں. جی جی استاد. جی جی, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو آخری چیز دیکھیے, ایک چیز نظر کی کمزوری یا دیگر کسی عارضے کی بنا پر دکھائی نہ دے تو اس سے اس کے وجود کی نفی نہیں کی جا سکتی. ابھی جو ہے ہم نہ فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں, سامنے جو ہے فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں, تو ہمیں فرشتے ہیں ہی نہیں بلکہ نہیں بول سکتے, کیونکہ یہ جو ہے اللہ نے ہماری نظر میں جو ہے کمزوری رکھی ہے. ہماری آنکھ میں وہ قوت نہیں ہے جو کہ ان کو دیکھ سکیں. فرشتے تو موجود ہیں لیکن ہماری آنکھ کی کمزوری ہے وہ. ٹھیک ہے, ہمارے آنکھ میں جو ہے اللہ نے وہ طاقت نہیں دی ہے کہ فرشتوں کو دیکھ سکیں. ٹھیک ہے, تو ہمارے آنکھ کی کمزوری کی وجہ سے ہمیں فرشتوں کا ہی انکار کر دیے, یہ جو ہے صحیح نہیں ہے, فرشتوں کا ہی انکار نہیں کر سکتے. دیکھیے عالم مشاہدہ میں کتنی اشیاء ہیں, یعنی دنیا میں جو کتنی چیزیں ہیں جن کے دیکھنے سے نگاہ جو ہے قاصر ہے, ہماری آنکھیں جو ہے جن کو نہیں دیکھ سکتی. مگر اب مشاہدہ میں ایسے امور بھی ہیں جنہیں نگاہ دیکھنے سے پہلے قاصر تھی, مگر اب واضح طور پر مائکروسکوپ وغیرہ کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے. پہلے جو ہے نہیں دیکھ سکتے تھے, باریک باریک کیڑے ہوتے ہیں, پانی میں کیڑے ہوتے ہیں, باریک باریک چیزیں ہوتی ہیں جس کو جو ہے نگاہ جو ہے ہماری نہیں دیکھ سکتی, پہلے جو ہے نہیں دیکھتی تھی, لیکن ابھی مائکروسکوپ وغیرہ کے ذریعے سے جو دیکھ رہی ہے. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ کئی چیزیں ہیں دنیا میں بھی جس کو جو ہے ہماری آنکھ جو ہے دیکھنے سے قاصر ہے, نہیں دیکھ سکتی, تو وہ ہمارے آنکھ کی کمزوری ہے وہ. تو اس سے جو ہے ہم فرشتوں کا ہی انکار نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, فرشتے نہیں دکھ رہے ہیں ہم نہ, اس وجہ سے ہمیں فرشتوں کا انکار کرتے ہیں بلکہ نہیں بول سکتے, کیونکہ یہ فرشتے نہیں دکھ رہے ہیں تو یہ ہمارے آنکھ میں کمزوری ہے, ہمارے آنکھ میں جو ہے وہ قوت نہیں, وہ طاقت نہیں ہے جس کی وجہ سے فرشتے نہیں دکھتے ہیں. لیکن اصل میں کیا ہے, فرشتوں کا وجود ہے, فرشتے موجود ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ یہاں تک جو ہے فرشتوں پر ایمان جو ہے ختم ہوا. اگلی کلاس میں انشاءاللہ آسمانی کتابوں پر ایمان, جو اللہ کی کتابیں ہیں, آسمانی کتابیں ہیں, تو اس پر ایمان, اس بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, چلیے انشاءاللہ پھر ہم انشاءاللہ کل کلاس کریں گے. جزاکم اللہ خیر, بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے سوال. جی انشاءاللہ کل کر لیں گے سوال, نوٹ کر لیجئے, نوٹ کر کے رکھ لیجئے, انشاءاللہ کل کر لیجئے. ٹھیک ہے استاد جی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. آمین ویاکم, بارک اللہ فیکم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ.